کے اندر مردے کی دو کیٹیگری ہوتی ہیں. ایک وہ مردہ ہوتا ہے, وہ مرحوم ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد اسے مرنے کے بعد سے لے کر آخرت یعنی قیامت آنے تک کا جو عرصہ ہے اس کے لیے پہاڑ تو چھوڑو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اسے ایک ایک پل کھلا ہوتا ہے, ایک ایک سیکنڈ اس کو بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بے نمازی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے ظہر تک, فجر سے لے کے ظہر تک مارا جاتا ہے اور اسے یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تو نے فجر کی نماز قضا کی تھی, فجر کی نماز جو چھوڑی تھی, تو اللہ نے عذاب تم پر یہ نافذ کیا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہیں ظہر تک ماروں. پھر ظہر سے عصر تک مارا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس لیے مارا جا رہا ہے کہ تمہیں ظہر میں سے تم نے جو ظہر قضا کی تھی تو اللہ کا حکم ہے کہ ظہر سے عصر تک مارو, پھر عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء تک, عشاء سے فجر تک. اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ تو نے جو اللہ کی نافرمانی کی تھی اس کے سبب تجھے مارا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو نمازوں کے پڑھنے والے تھے, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, وہ جب قبر میں جاتے ہیں تو قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قیامت کا دن جو دن ہوگا وہ اتنا خوفناک ہوگا کہ اس عذاب کے آگے جو قیامت کے دن کی سختی ہے, اس قیامت کے دن کی سختی کو دیکھ کر وہ لوگ جو قبر میں سزا بھگت رہے ہوں گے, وہ سزا بھگتنے والے لوگ جب قیامت کا عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا, ہم تو سوئے ہوئے تھے, قبروں کے اندر آرام کر رہے تھے, آخر ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا. یعنی قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کر انہیں قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا. وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم سو رہے تھے اور ہمیں کسی عذاب نے اٹھا دیا, حالانکہ وہ لوگ ہوں گے جو قبر میں سزا بھگتنے والے لوگ ہوں گے. اور اس کا جواب دیتے ہوئے نیک بندے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ارے اسی دن کا تو اللہ نے وعدہ کیا تھا قیامت کا, اور رسولوں نے, نبیوں نے سچ فرمایا تھا. دیکھو قیامت آ گئی اور ہمیں اللہ نے کھڑا کر دیا, ہمیں اس بات پہ یقین تھا, اسی کے لیے دنیا میں ہم عمل کرتے رہے, آخرت کی تیاری میں لگے رہے, تم زندگی میں دنیا میں لگے رہے, ہم اپنی آخرت کی فکر میں لگے رہے, اور دیکھو وہ دن آ گیا جس دن کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. ھذا ما وعد الرحمن, یہ اللہ کا وعدہ تھا, وصدق المرسلون, اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا. تو وہ لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں قبر کے اندر رہنے کے بعد انہیں قیامت تک کا عرصہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک بندوں کو کھڑا کرے گا قبر سے. وہ لوگ جو لاکھوں سال قبر کے اندر رہنے والے لوگ ہوں گے, اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم قبر میں کتنا رہے, تم دنیا کی جو زندگی تھی اس دنیا میں کتنا رہے. تو وہ کہیں گے کہ اللہ آدھا دن یا اس سے بھی کم. یعنی کہ انہیں یہ دنیا اور یہ قبر کی زندگی بہت تھوڑی سی معلوم ہوگی, کیونکہ نیک بندے کے لیے آتا ہے. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نیک لوگ ہوتے ہیں قبر میں انہیں ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے. اعلان کیا جاتا ہے کہ اے بندے تو سو جا, تجھے قیامت کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا. وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے سو جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کی آنکھ کھلے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جب رات میں سوتے ہیں, سو گئے, سونے کے بعد آرام سے سو گئے, فجر کی اذانیں ہوئی, ہم اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد ہمیں کیسا لگتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ یار ابھی تو سوئے تھے, فوراً صبح ہو گئی. یعنی سونے کے بعد کی ٹائمنگ جو 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہم سو رہے ہوتے ہیں, وہ ٹائم کتنی اسپیڈ سے نکل جاتا ہے, ہمیں کوئی فکر, ہمیں کوئی کچھ پتہ لگتا ہے, ہمیں کوئی اندازہ ہوتا ہے نہیں. سو گئے, اٹھے, یار 6 گھنٹے ہو گئے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. لیکن وہ بندہ جو عذاب میں ہو, یعنی کہ جو بیماری میں ہو, جو کوئی سر کے درد میں, کوئی کمر کے درد میں کسی کی رات گزر رہی ہے, اسے وہ کھانس کے رات گزار رہا ہے, اسے رات کتنی لمبی لگتی ہے, وہ کہتا ہو ابھی 2 ہی بجا ہے, ابھی 3 ہی بجا ہے, ابھی رات ختم نہیں ہو رہی. اسے رات زیادہ لگتی ہے کیونکہ وہ مصیبت میں ہے. اور نیک بندہ جو سو جاتا ہے بندہ, اس کے اوپر وہ رات فوراً گزر جاتی ہے. اسی طرح سے جو نیک بندہ ہوتا ہے, قبر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ لمحوں میں اس کی گزر جاتی ہے, اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک ایک سیکنڈ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے, اور قبر کے اندر وہ سزائیں بھگتتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی گناہگار کے اوپر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو وہ عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ فرشتے جو اس کو گرز سے مارتے ہیں, وہ گرز اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر اس گرز کو ایک پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین
زمین کے اندر گھس جائے، لیکن قیامت تک وہ اس مردے کے اوپر چلتا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے سبب نافرمانی کرنے کی سزا اس کو یہ قبر کے اندر ملتی ہے۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں، اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گی۔ تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور